آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فیصل آباد کے مشہور بدماش منظور عرف مگو گجر کے بارے میں بتاؤں گا، جو 80 کی دہائی کا ایک مشہور اور خطرناک بدماش تھا، جو پولیس کو بیشتر مقدمات میں مطلوب تھا۔ کہا جاتا ہے مگو گجر کے ڈیرے پر مختلف سیاسی اور پولیس کے افسران کو اغوا کر کے انہیں نچوایا بھی جاتا تھا۔ مگو گجر کی دشمنی فیصل آباد کے جٹ گروپ سے تھی۔ اس دشمنی میں مگو گجر نے تقریباً 33 کے قریب مخالف گروپ کے لوگوں کو قتل کیا، جبکہ اس کے بھی 20 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ مگو گجر پر قتل، اقدام قتل اور پولیس مقابلوں کے درجنوں مقدمات درج تھے۔ اس دشمنی کی مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، مگو گجر کی دشمنی فیصل آباد کے رشید جٹ گروپ سے تھی، جس کا ایک بھائی اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی تھا۔ رشید جٹ نے مگو گجر کی 4 بھینسوں کو زہر دے کر مروا دیا تھا، کیونکہ جس بستی میں گجر اور جٹ برادری رہا کرتی تھی وہاں دونوں گروپوں کے دودھ کے بڑے بڑے بھانے تھے۔ گجر اور جٹ برادریاں اس بات کو فخر محسوس کرتی تھیں۔ مگو گجر نے اپنی بھینسیں مرنے کے بعد لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جٹ گروپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور انہوں نے 4 بھینسیں نہیں بلکہ میری 4 بیٹیاں ماری ہیں، میں ان کا بدلہ ضرور لوں گا۔ مگو گجر نے 4 دن بعد ہی اپنی 4 بھینسوں کا بدلہ لینے کے لیے رشید جٹ گروپ کے باپ خادم جٹ اور اس کے سگے 3 کزنوں کو کلہاڑیاں مار مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس وقوعہ کے دوران گجر اور جٹ برادری کے لوگ آپس میں بھڑ پڑے تھے، جس میں درجنوں لوگ شدید زخمی ہوئے تھے، اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں گروپوں میں بیچ بچاؤ کروایا تھا۔ جٹ برادری نے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ایک ایس پی تنویر جمشید سے مگو گجر کے 4 کزنوں کو جھوٹے پولیس مقابلے میں قتل کروایا۔ پولیس نے یہ قتل ان لوگوں کے گھر میں گھس کر کیے تھے۔ یہ ایس پی رشید جٹ گروپ کا عزیز تھا۔ اس وقوعہ کے بعد مگو گجر نے اپنی گجر برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر مگو گجر گروپ بنایا اور انہوں نے علاقے میں موجود رشید جٹ گروپ کے لوگوں کی دکانوں اور زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان قبضوں کے دوران مگو گجر اور جٹ گروپ کے لوگوں کے درمیان جھگڑے بھی ہوئے، جن میں 11 کے قریب جٹ گروپ کے لوگ مارے گئے تھے جبکہ 7 مگو گجر کے لوگ مارے گئے تھے۔ اس وقوعہ کے بعد پولیس نے مگو گجر کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن جٹ گروپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ کیا تھا، کیونکہ جٹ گروپ ایک سیاسی گروپ تھا جبکہ دوسری طرف مگو گجر کا سیاسی تعلق بہت کمزور تھا۔ جب مگو گجر کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جٹ گروپ نے جھوٹے گواہوں کی مدد سے اس کے خلاف گواہی دلوائی اور عدالت نے مگو گجر کو سزائے موت کی سزا سنا دی تھی۔ خوش قسمتی سے سزائے موت کے دن اس کے گلے کی رسی ٹوٹ گئی، اور قانون کے مطابق اگر کسی کی گلے کی رسی پھانسی کے دن ٹوٹ جائے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پولیس نے مگو گجر کو چھوڑ دیا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد مگو گجر اس قدر دلیر ہو گیا تھا کہ اس کی دلیری اس کی گجر برادری کے لوگ دیکھ کر گھبرایا کرتے تھے۔ مگو گجر نے رشید جٹ کے بھائی منظور جٹ، جو MP تھا، اسے لاہور سے اس وقت اغوا کیا جب وہ ایک اسمبلی سیشن اٹینڈ کر کے واپس فیصل آباد کی طرف آ رہا تھا۔ مگو گجر نے اس کو اغوا کر کے کئی دن تک نامعلوم جگہ پر رکھا اور اس پر شدید تشدد کیا۔ کچھ دن بعد ہی مگو گجر کے لوگوں نے ایس پی تنویر جمشید کو اس وقت اغوا کیا جب وہ تھانے سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔
دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ تمام تفصیلات ایک پریس رپورٹر سے لی گئی ہے جس کا تعلق گجر اور جٹ برادریوں سے ہے۔ انفارمیشن کے مطابق مگو گجر نے ایم پی اے منظور جٹ اور ایس ایس پی تنویر جمشید کو 70 دن کے قریب اپنے پاس رکھا، اور ان 70 دنوں میں کوئی بھی ایسا دن نہیں تھا جب مگو گجر نے ان پر تشدد نہیں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے مگو گجر لوہے کا پائپ گرم کر کے ان کے جسم پر لگایا کرتا تھا۔ جب یہ دونوں لوگ تکلیف کی وجہ سے چلاتے تو مگو گجر ایم پی اے منظور جٹ اور ایس ایس پی تنویر جمشید کی قمیضیں اتروا کر انہیں گھنٹوں نچوایا کرتا تھا۔ 70 دن کے بعد مگو گجر نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو بوریوں میں ڈال کر فیصل آباد گھنٹہ گھر کے علاقے میں پھینکوا دیا تھا۔ اس واقعہ کو اس دور کے پرانے لوگ آج بھی جانتے ہیں۔ ایک طرف تو مگو گجر کو اس وقوع سے بہت شہرت ملی، لیکن دوسری طرف اس پر سنگین نوعیت کے مقدمات درج کر دیے گئے تھے۔ پولیس نے جب مگو گجر کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر پر ریڈ کی تو یہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے 4 بیٹوں کو پولیس نے جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا اور ان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پولیس کا اسلحہ چھین کر پولیس پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پولیس نے ان 4 لوگوں کو قتل کر دیا۔ خادم جٹ اپنے بھائی ایم پی اے منظور جٹ کی موت کے بعد بہت ڈر گیا تھا اور اس نے اس وقت کے گورنر پنجاب عتیق الرحمن کی منت ترلا کر کے مگو گجر سے صلح کروانے کی درخواست کی۔ مگو گجر نے اس صلح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ان کی صلح کے لیے ایک پنچایت بلائی گئی تھی جس میں گورنر پنجاب عتیق الرحمن بھی موجود تھا۔ مگو گجر اور اس کے 11 کے قریب لوگ جب صلح کے لیے رشید جٹ کے ڈیرے پر آئے تو گیٹ پر آتے ہی انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں خادم جٹ اور اس کے 8 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، جبکہ ان کی جوابی فائرنگ سے مگو گجر کے 3 لوگ بھی مارے گئے تھے۔ مگو گجر اس وقوع کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے مگو گجر کے کئی لوگوں کو جعلی پولیس مقابلوں میں مار دیا تھا۔ کہا جاتا ہے مفروری کے دوران جب مگو گجر کے پاس پیسے ختم ہوئے تو اس نے اس وقت ایک کپاس فیکٹری کے مالک کو دھمکی دے کر اس سے 8 لاکھ روپے وصول کیے تھے، جو اس دور کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی مفروری کے دوران اس کے 2 پولیس مقابلے بھی ہوئے۔ ان 2 پولیس مقابلوں میں اس نے 4 پولیس اہلکاروں کو قتل کیا، جبکہ مگو گجر کے 8 لوگ مارے گئے تھے اور اسے بھی دونوں پولیس مقابلوں میں گولیاں لگی تھیں۔ یہ زخمی حالت میں بھی وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ اس کے کچھ لوگ مارے گئے تھے۔ پولیس والوں نے اس کے علاقے میں عارضی چوکیاں قائم کر لی تھی۔ پولیس نے اس دور کے جیلوں میں قید مشہور اشتہاریوں کو جیلوں سے نکال دیا تھا اور انہیں اس بات کی آفر دی گئی تھی جو مگو گجر کو قتل کرے گا اس کی سزا ختم کر دی جائے گی، مگر ان اشتہاریوں میں سے کوئی بھی مگو گجر کو قتل نہ کر سکا۔ مختلف مقامات پر اور مختلف اوقات نے مگو گجر نے ان 3 خطرناک اشتہاریوں کو بھی مار دیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے مگو گجر کے خلاف 4 سال تک آپریشن کیے، لیکن مگو گجر پولیس کے ہاتھ نہ آیا۔ جب مگو گجر کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا اور اخباروں نے بولنا اور لکھنا شروع کیا تو وزیر اعظم پاکستان نے آرمی کو احکامات جاری کیے۔ آرمی نے ایجنسیوں کی رپورٹ کے بعد مگو گجر کے خلاف خیبر پختونخوا کے علاقے میں آپریشن کیا۔ جس گھر میں مگو گجر موجود تھا، آرمی نے اس گھر کو گھیر کر اسپیکر میں اعلان کیا کہ گرفتاری دے دو۔ مگو گجر نے آرمی کو بھی گرفتاری نہ دی اور آرمی پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن مگو گجر آرمی کا مقابلہ نہ کر سکا اور آرمی نے مگو گجر کو چند منٹوں کے اندر ہی ختم کر دیا تھا۔ مگو گجر تو آج اس دنیا سے جا چکا ہے،
لیکن مگو گجر کے اچھے کام آج بھی موجود ہیں۔ مگو گجر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ غریبوں کا ہمدرد تھا اور غریبوں کے ساتھ زیادتی نہیں کیا کرتا تھا۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔